جو رب کو نہیں بھی مانتا وہ بھی موت کو مانتا ہے, جو رب کو نہیں مانتا وہ بھی موت کو مانتا ہے کہ موت آنی ہے. آج تو کوئی ایج کی لمیٹیشن رہی نہیں گئی مرنے کے لیے, ہر عمر کے لوگ جا رہے ہیں. تو میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, نوجوانوں, اللہ تعالیٰ کی ہم پروڈکٹ ہیں. رب کی انسان اللہ کی اعلیٰ پروڈکٹ میں سے ایک پروڈکٹ ہے. جس طرح سے یہ آئی فون کسی نے بنایا ہے, اس آئی فون کو بنانے والے اسٹیو جابس کو یہ جو اس کو پتا ہے اس کے سارے فیچرز کا, اس کے سارے کاموں کا, کہ کہاں کہاں اسے کیسے استعمال کرنا ہے. جبھی تو ہر الیکٹرانکس کے ساتھ آپ کو ایک مینیول ملتا ہے, ملتا نہیں ملتا مینیول, بھلے آپ اس کو یوز نہیں کرتے ہو کیونکہ ہم آج کل اسمارٹ ہو گئے. ہم اس مینیول کو دیکھنے کے بجائے ہم انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈ چیزوں کو کر کے اپنی ٹربل شوٹنگ کر دیتے ہیں. لیکن جب فون لینے جاتے ہو تو فون کے ڈبے میں ایک مینیول ہوتا ہے. کس لیے؟ کہ اس پروڈکٹ کو استعمال کیسے کرنا ہے. رائٹ, آپ فریج لینے جاتے ہو اس کے ساتھ ایک مینیول ملتا ہے کہ اس فریج کو استعمال کیسے کرنا ہے. آپ ٹی وی لینے جاتے ہو ایک مینیول ملتا ہے کہ اس مینیول کو کتاب ملتی چھوٹی سی, یہ بتاتی ہے وہ کتاب کے اس پروڈکٹ کو استعمال کیسے کرنا ہے. میرے رب نے بھی یہ پروڈکٹ بنائی ہے. یہ انسان اللہ کی اعلیٰ پروڈکٹ, اشرف المخلوقات ہے. ساری تخلیق میں ہر چیز اللہ کی تخلیق ہے, لیکن اللہ نے کہا یہ والی پروڈکٹ ہے جو انسان بنایا, یہ اللہ کی سب سے اعلیٰ ترین پروڈکٹ ہے, یہ اشرف المخلوقات ہے. اب اس پروڈکٹ کو استعمال کیسے ہونا ہے؟ تو رب نے ہمیں بھی ایک مینیول دیا ہے جس کو آپ اللہ کی کتاب کہتے ہیں. رب نے ہمیں بھی ایک مینیول دیا ہے کہ اس مینیول میں لکھا ہے کہ اس انسان کو کرنا کیا ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی بات. اللہ کہہ رہے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اور میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. فل سٹاپ. اللہ بتا رہے جن ہم ہیں نہیں, انسان ہیں. رب بتا رہے میں نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کیوں کیا؟ کہ وہ میری عبادت کریں. بس. اب عبادت ہماری نظروں میں کیا ہے؟ 5 وقت نماز پڑھنا, مسجد میں جا کر عبادت ہے. رمضان کے 1 مہینے کا روزہ رکھنا عبادت ہے. حج کرنا عبادت ہے. زکات دینا عبادت ہے. یہ ساری عبادات ہیں. رب کہہ رہا ہے میں نے پیدا اس لیے کیا کہ آپ میری عبادت کرو. تو نماز تو پورے 5 وقت کی 1.5 گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے, تو 22.5 گھنٹے کیا کریں؟ سال میں 3 دن کا حج ہے, 10 دن کے لیے سال بھر کا حج ہو رہا ہے. رمضان کے روزے تو 1 مہینے کے, تو 11 مہینے اور کیا کریں؟ رب کہہ رہا ہے میں نے پیدا اس لیے کیا کہ میری عبادت کرو. تو اللہ کے نبیوں نے آ کر اللہ کی اس بات کا مفہوم بتایا. اگر تو صرف نماز پڑھنا اور روزے رکھنا عبادات ہوتی نوجوانوں, تو کوئی بھی اللہ کا پیغمبر مسجد سے باہر نہیں آتا. مسجد میں نماز پڑھتے پڑھتے وہیں اپنی جان دے دیتا, کیونکہ نبی کبھی بھی اللہ کی مرضی کے بغیر اپنا کوئی سٹیپ نہیں اٹھاتے. کوئی نبی بھی پھر سال کے کوئی روزے پورے سال بھر نہیں چھوڑتا, روزے رکھتے رکھتے وہیں اپنی جان دے دیتا. اللہ کے نبیوں نے کاروبار بھی کیا ہے, اللہ کے نبیوں نے شادیاں بھی کی ہیں, اولادیں بھی ہوئی ہیں, تجارت بھی کی ہے, گلیوں میں بھی گھومے ہیں, جنگیں بھی لڑی ہیں. تو یہ کیا مفہوم ہے پھر اس سے؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے وہ اللہ کی عبادت کے زمرے میں آتی ہے بات. آپ صبح گھر سے اپنے کام کے لیے اپنی نوکری پر نکلتے ہیں, آپ صبح کام پہ جاتے ہیں اپنے لیے روزی کمانے, آپ شام میں جو مزدوری جیب میں ڈال کے لے کر آتے ہیں, اگر آپ نے حلال طریقے سے وہ پیسے کمائے ہیں تو پیسے آپ کی جیب میں آ رہے, وہ پیسے کمانا عبادت ہے. اس پیسے سے جو اپنے بچوں کو روٹی کھلاتے ہو لا کے, اس اپنے بچوں کو کھانا کھلانا عبادت ہے. تو رب نے اس عبادت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا مفہوم یہ بتایا کہ ہر وہ چیز جو رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق 24 گھنٹے کی جائے عبادت ہے, اور ہر وہ چیز جو اس مینول کے خلاف کی جائے. جس طرح آپ اس فون کے الٹے سیدھے بٹن دباؤ گے یہ ہینگ ہو جائے گا, اس انسان سے الٹے سیدھے کام کرواؤ گے یہ کرپٹ ہو جائے گا, یہ ناکارہ ہو جائے گا, یہ پروڈکٹ خراب ہو جائے گی, معاشرہ تباہ برباد ہو جائے گا. آج ہمارے جو حالات ہیں, پینے کا پانی آتا نہیں ہے, سیوریج کا پانی گھر سے جاتا نہیں ہے, رات میں لائٹ نہیں ہے, صبح گیس نہیں ہے, کوئی FIR رشوت کے بغیر کٹتی نہیں ہے, نوکری میرٹ پہ ملتی نہیں ہے, کوئی روڈ سلامت نہیں ہے, کچرا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے, so on and so forth. یہ کون کر رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی انسان کر رہا ہے. کوئی سیٹ خالی نہیں ہے, وزیر اعظم سے لے کر کونسلر تک ایک سیٹ خالی نہیں ہے, کوئی کسی ڈپارٹمنٹ میں کسی افسر کی سیٹ خالی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھائی فلاں سیٹ پر بندہ موجود نہیں ہے اسی لیے یہ تباہی پر. ہر سیٹ پر انسان موجود ہے, لیکن باغی ہے, باغی اللہ سے بغاوت
इबादत करके बैठा हुआ है। इसलिए आज हमारी गलियों का ये हशर है, हमारे शहर का ये हशर है, हमारे सूबे का ये हशर है, हमारे मुल्क का ये हशर है। तो इबादत निकली है अबूदियत से। अबूदियत कहते हैं गुलामी को। रब कहता है मेरे गुलाम बन के रहो। मेरा नफ्स कहता है कि मैं 300 अरब रुपए में से 2 अरब रुपए में अपने बच्चों के लिए जमा कर लूं। अल्लाह की गुलामी कहती है कि नहीं ये हराम है, तो इंसान फिर बचता है। मेरा नफ्स ये कहता है कि मैं इस पानी की लाइनों पर हाइड्रेंट बनाकर मैं भी पानी बेचना शुरू कर दूं, बड़ा जबरदस्त कारोबार है। अल्लाह की अबूदियत ये कहती है। कौन डराने वाला है? किससे डरे? दुनिया में किससे डरने वाले? अल्लाह की अबूदियत ये कहती है, गुलामी ये कहती है कि नहीं तुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा, तुझे एक दिन मरना है, मर कर जाना है। रब कह रहा मेरी गुलामी में आओ, जो जिसको पैरामीटर दिए हैं उस पैरामीटर में काम करो। अब अगली बात यह है कि इबादत क्या है हर इंसान के लिए, ये भी अल्लाह ने अपनी किताब में अपने पैगंबरों के जरिए बताई, और वो बताई कि अमर बिल मारूफ करो, वो नहीं अनिल मुनकर करो, अच्छाई की तरफ बुलाओ, बुराई से रोको। सारे इंसान जिनको अल्लाह ने अपना नायब बनाकर भेजा, जिनको आप पैगंबर करते, उन्होंने क्या किया? यही काम किया, अच्छाई की तरफ बुलाया, बुराई से रोका है। उसकी क्रक्स ऑफ द स्टोरी है कि अच्छाई की तरफ बुलाया है, बुराई से रोका है। अब पैगंबर नहीं आएंगे, अब हुजूर के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। हमारे पास क़यामत तक की किताब मौजूद है, उस किताब का मैनुअल ये है कि अच्छाई की तरफ बुलाओ, बुराई से रोको।